خطاب فرما گئے ہیں اور اس پروگرام میں ان کے صاحبزادے نے خطاب کیا ہے، وہ آج موجود نہیں ہے۔ یہ بہاریں، یہ رونقیں اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایسی بہاریں نہیں دیکھی۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ مرکز توحید کو اس سے بھی زیادہ، 7 کنال سے بھی زیادہ 14 کنال جگہ دے، تاکہ اس میں یہ سالانہ 14 شعبان کا پروگرام ہو۔ یہ پروگرام 14 شعبان کو تا حیات اللہ کے فضل سے میں قائم رکھوں گا۔ اس سال 13 شعبان کو اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ 14 کو جمعرات کی خطبہ نے صبح جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی جمعے کی پوری تیاری کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے گزشتہ سال بھی ہفتے کی وجہ سے کہ جمعے کو نہ آ جائے، ہم نے آپ کا یہ پروگرام 13 شعبان کو رکھا تھا، اور اس سال بھی اللہ کے فضل سے یہ پروگرام 13 شعبان کو ہو رہا ہے۔ تا حیات میرے بعد انشاءاللہ یہ میری جماعت مرکز توحید میرا غازی خان کی جماعت اور آپ لوگ انشاءاللہ یہ پروگرام 14 شعبان کو بغیر اعلانات کے، بغیر اشتہارات کے اور بغیر کسی میسج کے یہ پروگرام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جس طرح اللہ کے فضل سے لوگ آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے یہ کون آ رہے ہیں، یہ مرکز توحید کے پروانے آ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی اس مرکز کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے اتنی امید اور توقع بھی نہیں تھی کہ اتنی ساتھی تشریف لائیں گے۔ ہم اس طرح کے انتظامات بھی صحیح آپ کے میزبانی کے صحیح حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی یہ تکلیف اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں پیغام چھوڑتا ہوں، رفیقان سفر جہاں پہنچے اپنے ٹھکانوں کو، ہماری پوچھ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کا۔ بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب، سفر درپیش ہے لے ساتھ پہنچے منزل، کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب۔ آپ کے سامنے خطیب ابن خطیب، یہ جو قرآن کریم سعودی حکومت نے شائع کیا ہے وہ ہمارے